الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ دل سے کہیں الحمدللہ، کیونکہ جب دل سے کہتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، اور جب صرف زبان سے کہتے ہیں تو بس تھک ہی جاتے ہیں کہتے ہوئے۔ آج ہم انشاءاللہ فقہ القلوب شروع کریں گے، فقہ الاستقامہ کے پیج نمبر 751 سے، اور اس میں ہم پچھلے ہفتے کا سبق کو تھوڑا سا دیکھ کے آگے چلیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جو عبادات، باہمی معاملات، باہمی میل جول اور اخلاق میں تمام لوگوں کی زندگیوں کو منظم کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اس دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنا دیتا ہے، اور جو منحرف ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مشقت میں پڑتا ہے اور آخرت میں تو پھر ہے ہی بد نصیب۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین کو پورے کا پورا لینا چاہیے، نہ کہ اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں انسان بانٹ لے، خرید و فروخت کسی اور کے طریقے پر ہو، شادی بیاہ کسی اور کے طریقے پر ہو، کھانا پینا کسی اور کے سٹائل پر ہو۔ تو یہ نہیں، پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز ہماری دین کے مطابق ہی ہو۔ پھر آخر میں جو بات انہوں نے کہی تھی وہ یہ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کی اطاعت کی، آپ کی پیروی کی، تو وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے۔ اور وہ کون لوگ تھے، کیا کہلاتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب لوگوں سے پہلے ایمان لانے والے تھے، فرسٹ جنریشن، اور سب سے بہتر آپ کی پیروی کرنے والے تھے، اور سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کی مدد کرنے والے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ لازم ہو گئے، انہوں نے آپ کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی، یعنی اس دین کی پیروی کی جو آپ پر اتارا گیا تھا۔ تو مزید اب انہی کے بارے میں تھوڑی سی بات وہ کریں گے 751 پیج سے۔ فَكَانَتْ لَيَالِيهِمْ كَلَيْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وذکر ودعاء وبکاء لہدایت الامۃ۔ پس ان کی راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں جیسی تھیں۔ ان کی رات نماز، ذکر اور دعا میں گزرتی اور امت کی ہدایت کے لیے روتے ہوئے گزرتی۔ اب ذرا ہم اپنا کمپیریزن کر لیں صحابہ کرام سے، ہماری راتیں کس چیز میں گزرتی ہیں؟ میں صرف اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہی، یا اس وقت جو سن رہے ہیں، بحیثیت مجموعی جو امت ہے اس وقت، امت مسلمہ، وہ اپنی راتوں کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی طرح گزارتی ہے یا کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے؟ تو پھر سچے پیروکار تو نہ ہوئے نا ہم۔ وَنَهَارُهُمْ نَهَارُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم،
دعوت الناس الی اللہ وغشیانہم فی مجالسہم وتلاوت القرآن علیہم وتعلیمہم احکام الدین ومواساتہم بما یسرہم. ان کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی طرح تھا، صرف راتیں نہیں، دن بھی. دن میں ان کی مشغولیات کیا تھی؟ یعنی اپنے ذاتی کام کاج کے علاوہ دعوت الناس الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، وغشیانہم فی مجالسہم، وہ ان کی مجلسوں میں شامل ہوتے، وتلاوت القرآن علیہم، یعنی کن کی مجلسوں میں؟ نہیں، لوگوں کی مجلسوں میں، اور ان پر قرآن کی تلاوت کرتے، ان کو قرآن سناتے، وتعلیمہم احکام الدین، اور ان کو دین کے احکام کی تعلیم دیتے، ومواساتہم بما یسرہم، اور جو چیز ان کے لیے مسرت کا باعث ہوتی اس کے ساتھ ان کی غمگساری کرتے، یعنی لوگوں کی تکلیفیں دور کر کے ان کو خوش کرتے، لوگوں کے کام آتے، لوگوں کی مدد کرتے. آج آپ دیکھیں کہ ہم اس میں سے کون کون سے کام کر رہے ہیں. بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت. وظاہرہم ظاہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ظاہری حالت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت جیسی تھی. مزین بالسنن فی جمیع الاحوال، تمام حالات میں سنتوں سے مزین تھے، یعنی اپنے ظاہر میں بھی سنت سے مزین تھے. وباطنہم باطن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا باطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کی طرح تھا. مزین ومعمور بالایمان والتقوی، وہ ایمان اور تقوی، والیقین وتعظیم اللہ، یقین اور اللہ کی تعظیم، وخشیتہ ومحبتہ، اور اس کی خشیت اور محبت کے ساتھ مزین اور آباد تھا. صحابہ کا باطن کیسا تھا؟ ایمان، تقوی، یقین، اللہ کی تعظیم، اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت سے معمور تھا، آباد تھا. معمور کہتے ہیں آباد کو. وقلوبہم علی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسے تھے. شفقۃ ورحمۃ للناس، وہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آتے. وتواضع لہم، اور ان کے لیے انکساری کرتے. ورغبۃ فی ہدایتہم وصلاحہم، اور ان کی ہدایت اور ان کی اصلاح میں دلچسپی لیتے. کون؟ صحابہ. کس کی اصلاح میں؟ لوگوں کی. اور کس کی ہدایت کے لیے کوشاں ہوتے؟ لوگوں کی. اور ان سے جو تکلیف پہنچتی اس پہ صبر کرتے. ہمارے اندر یہ اخلاق ختم ہو گیا ہے. ذرا سی کسی کی بات بری لگی فوراً مائنڈ کر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا. صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ سفیان ثوری کہتے ہیں ثلاث من الصبر، تین چیزیں صبر کی علامت ہے. تین چیزیں صبر کی علامت ہے، یعنی تین صفات آپ کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صبر کرنے والے ہیں. لا تحدث بمصیبتک، اپنی مصیبت کا ذکر کسی سے نہ کرو. ولا بوجعک، اور نہ اپنے کسی درد کا. ولا تزکی نفسک، اور اپنے نفس کو پاک مت کہو. اپنے نفس کا تزکیہ یا اپنے نفس کی پاکی کا دم نہیں بھرو کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں. یہ صبر ہوتا ہے. یعنی صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی مصیبت کا رونا نہ روئے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوبی اور بھلائی کا بھی ہر جگہ ذکر نہ کرتا پھرے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من اجلال اللہ ومعرفت حقہ اللہ تشکو وجعک ولا تذکر مصیبتک. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق یہ ہے کہ تم اپنے درد کی شکایت مت کرو. ہمیں درد کی شکایت کیا کرنی ہوتی ہے؟ کسی نے کوئی بات کہی، ہمیں درد ہوئی،
دل میں درد ہوئی، کوئی تکلیف پہنچی اندر کوئی، پھر فوراً ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ جب تک کسی سے ذکر نہ کر بیٹھے ہمیں چین ہی نہیں آتا. کیا خیال ہے؟ ذرا غور کریں اپنے اوپر. صبح سے لے کے اب تک کیا کسی کی کوئی بات بری لگی؟ کسی ٹیچر کی، کسی گروپ انچارج کی، کسی کلیگ کی، کسی ہیڈ کی، کسی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں آج نہیں ہوا تو کل سے آج تک کوئی ہوئی ہوگی، پچھلے اس ہفتے کے شروع سے اب تک کچھ ہوئی ہوگی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کسی کی بری لگ جاتی ہے، اس نے یہ کیوں کہہ دیا. اور بعض اوقات کوئی ہمیں نہیں کہہ رہا ہوتا، کسی اور کو کہہ رہا ہوتا، اور وہ ہم اس کو اپنے لیے اپنے اوپر لے لیتے ہیں، پرسنل لے لیتے ہیں. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں وہ چبھن چبھتی رہتی ہے جب تک کہ ہم کسی سے اس کا ذکر نہ کر بیٹھیں. یہ جو کہ فلاں نے یہ کیا، میں نے فلاں سے یہ کہا اور اس نے یہ جواب دیا، ٹکا سا جواب دیا، تو یہ کیا ہے؟ دراصل صبر کے منافی. صبر کیا ہے پھر یہاں؟ کہ انسان اس چیز کو درگزر کرے، معاف کرے، جانے دے. اور اس شخص دیکھے جانے اس وقت نہیں دے سکتا جب تک اس شخص کی کوئی اچھی بات یاد نہ کرے. مثلا آپ کی امی نے کچھ کہہ دیا آپ کو، ینگسٹرز کو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، ہر روز امی ابا سے کوئی شکایت ہوتی ہے. یا جو شادی شدہ ہے، ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا، ساس نے کچھ کہہ دیا، کیا کرتے ہیں؟ کیا طریقہ ہوتا ہے عام طور پر؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ فون لیا، پہلے تو ہر وقت فون کرتے تھے، اور اب تو فون اور سستا ہو گیا. ایک انٹرنیٹ ہے تو آپ جہاں چاہے دنیا بھر میں کال میں لائیں، بات کریں. وہ ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک خاتون نے ایک دن مجھے کہا کہ میری زندگی میں ہر نعمت ہے، ہر نعمت ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، لیکن پھر بھی میں بہت پریشان رہتی ہوں. تو میں نے کہا آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ فائنڈ آؤٹ کریں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا چیز آپ کو تکلیف دیتی. کہتی وہ میری بھابھی کا رویہ میری مدر کے ساتھ. میں نے کہا آپ یہاں کینیڈا میں رہتی ہیں، آپ کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ آپ کی بھابھی آپ کی والدہ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جب تک کوئی آپ کو بتاتا نہیں، غیب الہام تو نہیں ہوتا. میں نے کہا کیا آپ اپنی یعنی آپ کی مدر بتاتی ہیں، یا آپ کی نند یعنی آپ کی بہن کوئی بتاتی ہیں، یا کوئی بھی بتاتا ہے، جو بھی کوئی بتاتا ہے آپ کو، جو آپ کی ساری نعمتوں کو برباد کر رہا ہے نا، ان سے کوئی انجوائے نہیں کرنے دے رہا، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ریپلیس کر لیں کسی اور گفتگو سے؟ بات ہی کرنی ہے نا، ہمیں باتوں کی بھی بھوک ہوتی ہے، کوئی ہم سے کرے، ہم اس سے باتیں کریں. تو اگر باتیں ہی کرنی ہے اور آپ نے حال چال ہی پوچھنا ہے، تو آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ زندگی میں آپ کو ملا ہے، کوئی خیر، کوئی نئی بات، کوئی تجربات، کچھ بھی بہت مفید گفتگو ہو سکتی، آپ اس کی بجائے وہ کریں، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. لیکن جب تک آپ یہ غیبت سننا اور اتنی دور بیٹھ کے سننا نہیں چھوڑیں گی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی. ہم بعض اوقات نا دوسروں کے ظلم کا شکار رہتے ہیں. کس طرح؟ ہم پر کسی کا ظلم کیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مسئلے کو سنائے جو اس نے 10 اور لوگوں کو بھی سنایا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں خواہ مخواہ کی غیبت سنائے اور ہم اسے سنتے رہیں. تو یہ ہم پہ ظلم ہے نا. ہم کیوں کسی کو ظلم کرنے دے رہے ہیں؟ اس بات کو بدلنے کی کوشش کریں، اس کی جگہ کو اور موضوع لے آئیں، اور اگر وہ شخص باز نہیں آتا تو اس کو اوائڈ کریں. ایسا شخص آپ کا کبھی بھی دوست نہیں ہے جو آپ کو صرف اپنے مسئلے سناتا ہے، جو صرف آپ کو غیبت بھری کہانیاں سناتا ہے، جس کی زندگی میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرے اور پھر آپ کو آ کے بتائے.
اور جس کی وجہ سے آپ پریشان رہیں، آپ کی ہر خوشی ختم ہو کے رہ جائے. تو صبر کیا ہے؟ اللہ تشکو وجعک، اپنے درد کی شکایت مت کرو کسی سے. ہاں ڈاکٹر کے پاس جا کے کریں، وہ آپ تاکہ آپ کو دوائی دے. ولا تذکر مصیبتک، اور اپنی مصیبت کا ذکر بھی نہ کریں. یہ ذکر پھر کس سے کریں؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اور وہ طریقہ ہی نہیں آتا ہم کو، وہ کام ہی نہیں آتا. لہٰذا ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ تو لوگوں کو ہی سناتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے پاس کوئی حل ہوتا نہیں. لہٰذا ہم پھر دوبارہ کسی اور کو سنانے لگتے ہیں. ایک کو سنا کے دل نہیں بھرتا، کسی اور کو سناتے ہیں. دوسرے کو سنا کے نہیں بھرتا، تیسرے کو سناتے ہیں. ایک ہی کہانی 10 لوگوں کو سنائی ہوتی. تو ہمیں اپنی گفتگو کے موضوعات کو بدلنا ہے، اپنے موضوعات بدل لیں. پھر وہ کہتے ہیں وَأَمْوَالُهُمْ أَنْفَقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من اجل اعلاء کلمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. وَإِكْرَامًا لِأَضْيَافِ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کے مہمانوں کا اکرام کرنے کے لیے. یعنی جو نئے مسلمان آتے تھے یا وفد آتے تھے آپ کے پاس، آپ تو ظاہر مدینہ میں تھے، غزوات کے علاوہ آپ کم ہی کہیں گئے ہیں اور سفر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ادھر ادھر گھومنے پھرنے نہیں جاتے تھے، لوگ آپ کے پاس آتے تھے. جب وہ آتے تھے تو پھر ظاہر مدینہ میں کوئی ہوٹل یا ریسٹورنٹ نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ مہمان ہوتے تھے کس کے؟ انصار کے، جو وہاں رہتے تھے لوگ. تو ان پر انہوں نے اپنے اموال خرچ کی. جب کوئی مہمان آتا تو آپ پوچھتے کہ کون اس کو اپنے گھر لے جائے گا. وَمُوَاسَاةً لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ غمخواری کرنے کے لیے مال خرچ کیے انہوں نے. وَمَا تَحْتَاجُهُ النَّفْسُ، اور جن چیزوں کا نفس محتاج ہوتا ہے. وَمَا يَلْزَمُ لِلْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ، اور جو چیز اہل و عیال اور اولاد کے لیے لازم ہوتی ہے. یعنی انہوں نے گھر والوں کا بھی خیال کیا اور اللہ کی خاطر جو مہمان آتے تھے ان کا بھی خیال کیا. فَهُمْ أَوَّلُ النَّاسِ إِسْلَامًا، پس وہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا، اور ان میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. وَأَقْرَبُهُمْ اقْتِدَاءً بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، اور سید المرسلین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ان میں سب سے زیادہ قریب تھے. پڑھیے آیت پڑھیے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ یعنی بہت اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی. کن کی؟ مہاجرین و انصار کی. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اور اس نے ان کے لیے وہ باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت عظیم الشان کامیابی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سعادت اگرچہ صحابہ کو ملی، لیکن جن لوگوں نے صحابہ کے طریقوں کی پیروی کی بعد کے ادوار میں بھی قیامت تک، ان سب سے اللہ راضی ہے. تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کے طریقوں پر چلیں،
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. واللہ عز وجل خلقنا وہدانا واشترانا وشرفنا وکرمنا واجتبانا وحملنا ثلاث مسئولیات کبریٰ وہی، اور اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں خرید لیا جنت کے بدلے، اور ہمیں شرف اور فضیلت بخشی اور ہمیں عزت دی اور ہمیں منتخب کیا، اور ہمارے اوپر 3 بہت بڑی ذمہ داریاں ڈالیں، اور وہ درج ذیل ہیں: تعلم الدین والعمل بالدین والدعوت الی الدین، دین کا علم سیکھنا اور دین پر عمل کرنا اور دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. یہ 3 کام ہیں کرنے کے ہمارے. وَهَذِهِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِ، اور یہ تینوں ذمہ داریاں حسب استطاعت ہر انسان پر واجب ہیں. کچھ لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، کچھ کے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں، کچھ کے پاس ذہن زیادہ ہوتا ہے، طاقت، وسائل، طریقہ، حکمت، تو جس کو جو ملا ہے وہ اس کے مطابق ان ذمہ داریوں کو ادا کرے. وَكُلُّ فَسَادٍ فِي الْعَالَمِ سَبَبُهُ نِسْيَانُ هَذِهِ الْمَسْئُولِيَّاتِ الثَّلَاثِ، اور دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں ان کا سبب ان 3 ذمہ داریوں کو بھلا دینا ہے، فراموش کرنا ہے. یہ 3 ذمہ داریاں پوری نہ کرنا ہے. اب التقصیر فیہا، یا ان میں کوتاہی کرنا ہے. حتی صار الناس کالانعام، یہاں تک کہ اس وجہ سے لوگ جانوروں جیسے ہو گئے. نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس عمل ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ان کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ 3 چیزیں پہنچائی ہی نہیں گئی، سکھائی نہیں گئی. بل اضلوا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. یعیشون کیف شاءوا لا کما یشاء اللہ تعالی ویحب ویرید، وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں، اس طرح زندگی نہیں گزارتے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے. اچھا آپ بتائیے مجھے کہ آپ معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ نہیں دیکھتے نا. تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن تلاش کرنی چاہیے نا. جب کوئی کام نہیں ہوتا تو اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے. تو وجہ کیا ہے پھر؟ علم نہیں پہنچایا، عمل کے طریقے نہیں سکھائے، دعویٰ کا طریقہ نہیں سکھایا. تو یہ 3 کام ہیں کرنے کے. عمل بھی سیکھنا پڑتا ہے. علم کسی بھی چیز کی انفارمیشن ہو جاتی، پھر اس انفارمیشن کو پریکٹس میں لانے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، کرنا کیسے. جیسے آپ کو پتا چل گیا نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، سب کو پتا نا. اب آپ کہیں جب مجھے پتا چل گیا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، اب ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنے طریقے پر ہی پڑھیں، جو دل میں آئے پڑھیں. دوسرا کیا ہے کہ آپ سیکھیں اور پڑھیں. تیسرا کیا ہے آپ بہانہ کریں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیسے پڑھتے ہیں، یہ تو پتا تھا نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں پتا تھا کیسے پڑھتے ہیں، لہٰذا میں نے نہیں پڑھی. آپ کو پتہ ہے کتنے ہی لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنے اسلام آباد ہی کے مختلف مضافات میں جا کے دیکھیں جہاں لوگ انڈر پریویلیجڈ علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی زندگی کا ہم و غم کیا کہ 2 وقت کی روٹی ان کو مل جائے. ان میں سے کئی لوگ ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا حالانکہ وہ مسلمان ہیں. نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز سیکھی، نماز آتی ہی نہیں، قرآن کھول کے کبھی نہیں دیکھا، مصحف ہے ہی نہیں پاس. کیوں؟ کیونکہ امت کا وہ طبقہ جس کو یہ سب کچھ ملا تھا اس نے آگے نہیں پہنچایا. تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کے طریقے سوچنے کی ضرورت ہے. سورۃ النساء کی آیت 66 to 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پڑھیے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ
ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور اگر ہم واقعی ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر یہ وہی کرتے جس کی یہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا، اور اس وقت ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم ضرور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے. تو یہ سب باتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ ثابت قدمی کیسے حاصل ہوتی ہے، اجر عظیم کیسے ملتا ہے، اور سیدھے راستے کی رہنمائی کیسے ملتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ اسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. بہتر بھی ہوتا، ثابت قدمی بھی ہوتی، اجر عظیمہ بھی ہوتا، صراط مستقیمہ بھی ہوتا. 4 فائدے. کس بات پر 4 فائدے مل رہے ہیں؟ جو کہا جاتا ہے وہ کرنے پر. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی حضرت. استاذہ امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ ذکر دل کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور پھر بہترین ذکر جو ہے وہ الذکر ہے، قرآن مجید ہے، اور نماز جو ہے وہ ذکر کی قولی اور فعلی شکل ہے، اور پھر تسبیحات جیسے ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اور اذکار اور دعائیں ہیں. تو اب جب دل میں ذکر ہی سے دل خالی ہے تو بالکل یعنی وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو رہ ہی نہیں سکتا، جیسے مچھلی سروائیو ہی نہیں کر سکتی پانی کے بغیر. استاذہ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک ان سے محبت کرتا ہے، رکھتا ہے، خواہش بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ہوتے، لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے ہم صرف وہ شوق ہی رکھتے ہیں، وہ عمل نہیں ہے. اور وہ کسی نے ایک کوٹیشن میں نے پڑھی تھی، تم صحابہ جیسی جنت کے خواہاں ہو لیکن وہ عمل نہیں کرتے. تو کٹھے کیسے ہو سکتے ہو آپ؟ کیسے؟ جی ان کو مائک دیجئے، آپ آگے آنا پڑے گا آپ کو. السلام علیکم. جیسے آپ نے کہا کہ ان تک بات نہیں پہنچتی دین کی، لیکن آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح ملٹی میڈیا ہے اور ہر چیز ہر ایک بندے تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگر عمل نہ کرے. جیسے میں اپنی مثال دوں کہ میرے ساتھ جو ریٹائرڈ ہوئی اچھے مطلب اسکولس کی ٹیچرس، مجھ سے بھی بڑی عمر کی، لیکن انہوں نے ریٹائر ہوتے ہی کسی نے بوتیک کھول لیا، کسی نے آرٹ گیلری کھول لی، کسی نے کروچٹ کا یا اس طرح کی چیزیں بنا کے اسٹال، یا کسی نے ہائی سوسائٹی میں شامل ہو کر اپنی ایکٹیویٹیز اس نے کرنی شروع کر دی. اب میں نے ان کو اپنے گروپس میں ڈالا اور ان کو بتایا بھی کہ تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں، لیکن انہوں نے ایگزٹ کر دیا وہاں سے کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، گروپ بنائیں گے، اس میں کریں گے، یہ وہ کریں گے. یعنی اتنا زیادہ وہ دنیا داری میں پڑ گئی ہیں کہ عمر بھی نہیں دیکھتے لوگ، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی کتنی زندگی رہ گئی ہے اس کو. تو کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کچھ لوگ شامل ہوئے بھی ہیں. الحمدللہ آپ نے کوشش کی، آپ نے کوشش کی، اور ابھی بھی میری کوشش جاری ہے. جی ہاں. تو کوئی نہ کوئی تو اللہ کا بندہ آ ہی گیا نا. جی تو ہمارا فرض ہے کوشش کرنا، اور پھر باقی تو ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. جی پیچھے بچی کو دیکھیں. آپ نے بات کی انڈر پریویلیج لوگوں کی کہ ان کو نہیں پہنچا ہمارا جو دین ہے، لیکن وہ مسلمان ہیں، ان کو بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے. جب میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ نبیوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنی امتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیا دین کا، اور امتوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے باقی امتوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. تو میں نے اپنے آگے پیچھے دیکھا تو مجھے بہت سارے بچے راستے میں
دکھے جو جھگی والے ہوتے ہیں ان کو میرا دھیان ان کی طرف گیا. لیکن جب میں نے ان سے رابطہ کیا، جب میں نے ان سے بات کی، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ اللہ ہے، جو کہ اللہ صرف اوپر ہے، اس کے علاوہ ان کو نہیں پتہ کچھ بھی. اور جب میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی، جب مجھے موقع ملتا ہے میں ان کو بتاتی ہوں، تو اب مجھے نہیں پتا کہ میں ان کو کس طریقے سے بتاؤں یا کہاں سے شروع کروں. میں نے قاعدہ سٹارٹ کیا، اور قاعدے کا میں نے ان کو، وہ بچے بہت پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن قاعدے کا اب مجھے نہیں پتا کہ میں قاعدے کا میں نے ان کو پڑھا تو دیا ہے، الف با ان کو آ گیا ہے، لیکن میرے خیال میں الف با سے بہت اوپر ہے. قرآن پاک کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ان کو پتہ ہو. ٹھیک ہے، ایسا ہے، ہماری ایک سسٹر بہت ہی اچھے طریقے سے اس ایریا میں کام کر رہی ہیں اور ان کا بہت زبردست ایکسپیرینس ہو گیا ہے. اگر آپ پسند کریں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ان سے ملواؤں گی، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. آپ اگر ان کی ان بچوں کی پرفارمنس دیکھیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے سیکھ لیا ہے، جو کمالات انہوں نے کیے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کیونکہ یہ را ہیں. ان کو جو آپ سکھائیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کچھ سیکھا ہی نہیں، جو سکھائیں گے وہ اتنی تیزی اور اتنی بہترین طریقے سے سیکھیں گے. تو انشاءاللہ کسی کو بھی ایسی ہیلپ چاہیے ہو تو میں ان سسٹر کو یہاں بلا کے آپ کی ٹریننگ کروا دوں گی تاکہ آپ لوگ اچھے سے کام کر سکیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیے آگے چلتے ہیں. 752 پیج نمبر. وَإِذَا قَامَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمَسْئُولِيَّاتِ الثَّلَاثِ صَارَ أَفْضَلَ النَّاسِ. اور جب انسان ان 3 ذمہ داریوں کو بجا لائے تو وہ تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے؟ جو یہ تینوں کام کرے، علم بھی حاصل کرے، عمل بھی کرے، خود بھی کرے، صرف تبلیغ نہ کرتا پھرے، اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے. یتعلم کیف یعبد اللہ، وہ اس لیے علم سیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے. وَيَدْعُو إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی عبادت کی طرف وہ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے. وَإِذَا كَانَتْ أَحْوَالُ الْأُسْرَةِ دَاخِلَ الْبَيْتِ الزَّوْجُ يَعِيشُ كَيْفَ شَاءَ وَالزَّوْجَةُ تَعِيشُ كَيْفَ تَشَاءُ وَالْوَلَدُ يَعِيشُ كَيْفَ شَاءَ وَالْبِنْتُ تَعِيشُ كَيْفَ تَشَاءُ فَهَذَا الْبَيْتُ لَا يُسَمَّى بَيْتُ الْإِنسَانِ بَلْ بَيْتُ الْحَيَوَانِ. اور جب گھر کے اندر افراد خانہ کے حالات ایسے ہوں کہ خاوند جیسے چاہے زندگی گزارے، بیوی جیسے چاہے زندگی گزارے، بیٹا اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی گزارے، اور بیٹی اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی گزارے، تو اس گھر کو انسانوں کا گھر نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ جانوروں کا گھر ہے. کیونکہ چڑیا گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر جانور اپنے پنجرے میں اور اپنے طریقے پہ اپنی مرضی کا کھانا کھاتا ہے. سب ایک کھانا نہیں کھاتے، جانور ایسے کرتے ہیں نا. تو جس گھر میں یہ روٹین ہو کہ ایک بچہ کچھ آرڈر کر رہا ہے، دوسرا کچھ کر رہا ہے، تیسرا کچھ کر رہا ہے، اور ٹیبل پر ایک فوڈ نہیں، سب ایک جگہ انجوائے نہیں کر رہے، تو آپ خود سوچیں وہ گھر کیا گھر ہوگا، وہ کیا جگہ ہوگی. پھر وہ چڑیا گھر ہی ہوگا نا، وہ انسانوں کا گھر تو نہیں ہوگا. وَكَمِ الْبُيُوتُ فِي الْعَالَمِ الْآنَ تَعِيشُ بِهَذَا التَّرْتِيبِ كَمَا تَشَاءُ لَا كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُحِبُّ. اور اس دنیا میں کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو اسی ترتیب سے جیسے چاہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں. می مائی لائف، میں ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی میرے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے. تو پھر لا کما یشاء اللہ تبارک و تعالی، نہ کہ ویسے جیسے اللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، ویسے زندگی نہیں گزار رہے. وَهَكَذَا هَذِهِ الدُّنْيَا جَعَلَهَا اللَّهُ بَيْتًا لِلْإِنسَانِ، اور اسی طرح اس دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے گھر بنایا. ایک ہے ہمارا گھر اور ایک ہے پورا پلانٹ، پورا گلوب جو ہے وہ ایک گھر ہے ہم سب کا، جس میں ہم سب انسان ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ سب کی اصل آدم اور حوا ہیں. یعنی اس وقت مثلا میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہمارا کس پشت سے، کس نسل سے کیا رشتہ ہے، لیکن رشتہ ہے، ہم سب کا رشتہ ہے ایک دوسرے سے، لیکن ہم اس کے باوجود اجنبی ہیں ایک دوسرے سے. تو اللہ نے اس دنیا کو انسان کے لیے گھر بنایا، زمین کو فراش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا. فَكَمْ يَكُونُ الْفَسَادُ فِي الْعَالَمِ بِسَبَبِ خَرَابِ هَذَا الْبَيْتِ الْكَبِيرِ،
تو اس جہان میں اس بڑے گھر کے خراب ہونے سے دنیا میں کتنا فساد پھیلتا ہے، جنگیں، لڑائیاں، فتنے، فساد. وَلِهَذَا بَعَثَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ لِإِصْلَاحِ أَحْوَالِ سُكَّانِ هَذَا الْبَيْتِ الْكَبِيرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو اس بڑے گھر کے باسیوں کے حالات کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا. انبیاء آئے اپنی پوری قوم کی اصلاح کے لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی. وَفِعْلِ مَا يُرْضِيهِ، اور ایسے اعمال بجا لانے کی جو اللہ کو راضی کرتے ہیں. وَاجْتِنَابِ مَا يُسْخِطُهُ، اور ان اعمال سے پرہیز کرنے کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں. یہ تھی انبیاء کی دعوت. وَحَيَاةُ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسِدَةٌ وَمُضْطَرِبَةٌ بِسَبَبِ تَعْطِيلِ هَذِهِ الْمَسْئُولِيَّاتِ الثَّلَاثِ، اور زمانے جاہلیت میں لوگوں کی زندگی بگڑ چکی تھی اور اضطراب کا شکار تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان 3 ذمہ داریوں کو بیکار چھوڑ دیا گیا تھا. یہ ذمہ داریاں ادا نہیں ہو رہی تھی. یعنی اسلام سے قبل کا زمانہ جو دور جاہلیت تھا اس میں یہ 3 چیزیں نہیں تھی. پھر ہم نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ جب جاہلیت کا دور ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اس کے بعد جب یہ 3 چیزیں دنیا میں آئیں تو دنیا کے حالات سنور گئے. اور یہی آج بھی اصلاح کا نسخہ ہے. آج بھی یہی طریقہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا، چاہے گھر ہو اور چاہے بازار ہو، چاہے حکومتیں ہوں. فلما جاء الرسول بالدین صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ افہمہم مسئولیتہم، پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے دین لائے تو آپ نے ان کو ان کی ذمہ داری سمجھائی. افہمہم مسئولیتہم فعاشوا بترتیب الانسان، تو انہوں نے انسان کی ترتیب سے زندگی گزارنا شروع کی. وترکوا حیات الحیوان والشیطان، اور جانوروں اور شیطان کی زندگی کو چھوڑ دیا. وَنَقَلَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَبِدِينِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ الْقُرُونِ إِلَى خَيْرِ الْقُرُونِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے حکم اور اللہ کے دین کے سبب سے بدترین قوموں کی زندگی سے منتقل کر کے بہترین قوموں کی زندگی کی طرف گامزن کر دیا. واضح؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدترین حالت سے بہترین حالت کی طرف بدل دیا، لے آئے، گامزن کر دیا. نقلہم من الشرک الی التوحید ومن الکفر الی الایمان ومن الجہل الی العلم ومن الظلم الی العدل ومن القسوۃ الی الرحمہ، ان کو شرک سے توحید کی طرف منتقل کیا، اور کفر سے ایمان کی طرف، اور جہالت سے علم کی طرف، اور ظلم سے انصاف کی طرف، اور سختی سے رحم دلی کی طرف منتقل کر دیا. یعنی پہلے وہ شرک، کفر، جہالت، ظلم اور سختی میں مبتلا تھے، تو ان کی تبدیلی کیا ہوئی؟ ان کے اندر توحید آئی، ایمان آیا، علم آیا، انصاف آیا، رحم دلی آئی، لہٰذا وہ بہترین انسان بن گئے. فَكَانُوا أَحْسَنَ النَّاسِ اسْتِقَامَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تو وہ استقامت میں تمام لوگوں سے بہترین تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے. پڑھیے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے. اور آج ہم اہل کتاب ہی کے طریقے پر چل پڑے. فعلینا القیام بأداء هذه المسؤولیات
لِتَصْلُحَ أَحْوَالُ هَذَا الْبَيْتِ الْكَبِيرِ وَمَنْ فِيهِ، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں تاکہ اس بڑے گھر اور اس میں رہنے والوں کے حالات درست ہو جائیں، دنیا میں امن ہو. وَتَنْكَشِفُ عَنْهُ الْغُمُومُ وَالْهُمُومُ، اور ان سے غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں. وَتَزُولُ عَنْهُ الْاِسْتِقَامُ وَالْآلَامُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَتَزُولُ عَنْهُ الْأَسْقَامُ وَالْآلَامُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ، اور ان سے غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں اور ان سے بیماریاں اور تکلیفیں ٹل جائیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس فرمان کے ساتھ حکم دیا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، یہ تو کرنا ہی ہوگا. اگر آپ یعنی خیر امت ہیں اور امت میں سے پھر مزید خیر بانٹنے والے اور بہترین بننے والے ہیں یا بننا چاہتے ہیں. اس پیج پر کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس پیج کے حوالے سے جو بات پڑھی؟ جی بیٹا آپ پوری، ان کو مائک دیجیے، ہاتھ کھڑا رکھیں. ہاں السلام علیکم. میں جو آج کے لیسن ہے اس میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم امت کے لیے اگر اس کی دعوت اللہ کریں تو اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ امت کا درد دل میں پیدا ہونا چاہیے. جب تک ہمارے دل میں کسی چیز کا درد پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم اس کے لیے کام نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک آپ کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں اور آپ کسی کی تکلیف پہ دکھی نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. استاذہ جی جیسے آپ نے بھی کہا تھا نا کہ ان لوگوں تک علم پہنچانا جن کو علم نہیں ہے، تو اس میں میری والدہ ایسے کرتی ہیں کہ جو ہمارے گھر آیا آتی ہیں نا تو ان سے روز کا روز لیسن سنتی ہیں، ان کو دعائیں یاد کراتی ہیں، ان کو نماز سناتی ہیں. وہ برتن دھو رہی ہوتی ہیں ساتھ سے وہ اپنا لیسن سنا رہی ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا نا وہ کسی بھی حال میں کر گزرتے ہیں، اور جو نہیں کرنا ہوتا اس کو اس کے خزانے بہار، اس کے بہانے ہزاروں بہانے پھر وہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. سادہ جی اس میں جیسے ہے نا کہ پہلا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا، نا خود علم حاصل کرنا، اور علم ایک ایسی چیز ہے جو مستقل تازہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کورس کر لیا. ایک ہوتی ہے انفارمیشن جو ہمارے خزانہ ہے اندر، لیکن جس وقت وہ علم میں ڈھلتا ہے اور تب عمل کی قوت آتی ہے. ادروائز علم ہوتے ہوئے بھی قوت نہیں ہوتی. اس کے لیے اچھی صحبت اور علمی مجالس، اساتذہ کا ساتھ پکڑے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ بات جب آپ کو قوت اور اس سے عقل گرو کرتی ہے، یعنی ایک طرح سے علم کو بار بار لینا. اور استادوں کی مجلس میں آج صبح میرا بینک جانا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ ان کو عشرہ ذی الحجہ کے وہ دے دیے جائیں نا، قربانی کا، اور وہ دے دیے جائیں. جو کام کیا وہ کر لیا. شروع میں خیال آتا ہے، شیطان ڈالتا ہے یہ لوگ نہیں لیں گے کیونکہ وہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پہ ایک دم اختلاف شاید ذہن میں آئے گا نا کہ پتہ نہیں کیا بانٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ آئی ایم اے کسٹمر. تو جب میں نے اپنا کام کر لیا تو اس کے بعد میں نے پمفلیٹ نکالے اور میں نے جن سے بات کی تھی میں نے ان سے کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. تو انہوں نے کہا شکریہ. پھر ساتھ والی ٹیبل پہ کیونکہ 2 دن پہلے کسی اور کے پاس گئی تھی، ان سے کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. انہوں نے کہا بہت شکریہ. مجھے ہو گئی ہمت. تو میں نے کہا اچھا اتنے شکریہ ہیں. تو میں نے جتنے بیٹھے ہوئے تھے اس ہال میں سب کے ٹیبل پر جا جا کے ان کو دیا اور کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. اور وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے نا کیش کاؤنٹر، یہ وہ سب ادھر بھی جا کے اور ان سے کہا کہ ہم یہاں پہ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، کم از کم اتنا فائدہ تو آپ کو پہنچانا ہی چاہیے کہ آپ کا حق ہے یہ. اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے اور کتنے جو اندر بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے تقریباً 16 لوگ ہیں.
تو وہ میں ان کو دے کر آئی, جو ان کا کاؤنٹر تھا اس پہ رکھا, اور میں نے کہا کہ یہ آپ ان سب تک پہنچا دیجیے گا, اور اگر آپ کو اور بھی چاہیے ہوں گے تو میرا فون نمبر یہ جو آپ کی ریلیشن شپ والی ہیں ان کے پاس موجود ہے, ان سے میرا رابطہ رہتا ہے, تو آپ ہم سے مزید بھی منگوا سکتے ہیں. الحمدللہ, یہ ہے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دوسرے تک خیر پہنچانا. اب جب تک پہنچائیں گے نہیں, انہیں کیسے پتہ چلے گا یہ عشرہ ذی الحجہ ہے اور یہ بہت بابرکت دن ہے. علماء کہتے ہیں یہ 10 دن رمضان سے بھی افضل ہے, رمضان کے 10 دنوں سے افضل ہے. ان کے اندر جو بھی نیک کام آپ کریں گے وہ پورے سال میں کیے ہوئے نیک کام جتنے بھی کسی بھی دن میں کریں ان سے زیادہ افضل. یعنی اگر آپ ان دنوں کے علاوہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اتنا اجر نہیں جتنا ان دنوں میں وہی نیک کام وہی ہوگا لیکن اجر بڑھ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہے نا, کہ کس طرح وہی کام لیکن اجر زیادہ اگر ان دنوں میں توجہ کرو. جی آپ جی بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسے کہ بات ہو رہی تھی یہاں پہ بچوں کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں ایک گائیڈ لائن دینا چاہوں گی کہ میرے اپنے گھر میں ایک میری چھوٹی سسٹر ہے جس کی عمر تقریباً 7 سال ہے. تو وہ کوئی بھی کام کرتی ہے نا تو میں اس کو صحابہ کی سٹوریز اور بکس لے کے دیتی ہوں. تو اس نے اتنا اچھا, مطلب وہ ہم سے زیادہ سبقت لے گئی ہے, اور ہر ہفتے نا اپنی فرینڈس کو بلاتی ہے, کوئی نہ کوئی واقعہ ان کو سناتی ہے اور اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیتی ہے. پچھلے دنوں اس نے ایک واقعہ پڑھا پرندوں کے بارے میں کہ پرندوں کو تکلیف نہ دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ موقع پر گئے تو چڑیا کا کسی نے بچہ اٹھا لیا, ایسا ایک واقعہ تھا. تو کہتی ہے کہ ہم نے نا پورا ہفتہ پرندوں کا خیال کرنا ہے. تو جیسے ہی کوئی حدیث سنتی ہے, میں نے اس کو ایک حدیث سنائی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب, غصہ نہ کرو. تو کچھ دنوں بعد مجھے تو تقریباً یہ میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گئی, اس نے کوئی غلطی کی تو میں نے اس کو ڈانٹا, تو آگے مجھے کہتی ہے لا تغضب. تو انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, اگر ہم اس کو قرآن کا پانی دیتے رہیں گے تو ہمیں مٹی کا یہ حق ہے کہ جس کو قرآن کے ذریعے جیسے ہم پانی ڈالیں تو قرآن مٹی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جیسے اس کو پانی لگتا ہے وہ ویسے ڈل جاتی ہے, ڈھل بھی جاتی ہے اور گرو بھی کرتی ہے. اس میں جو بھی ڈالیں گے گرو کرے گا. تو بچوں کو بکس لے کے دیں اور ایک ان کا ٹارگیٹ سیٹ کریں, اور بہت زیادہ اس سے رہنمائی ملے گی انشاءاللہ, اور گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہوگا. بچے بیسٹ ایمبیسڈر ہوتے ہیں, یعنی وہ جلدی بات لیتے ہیں اور سچائی کے ساتھ لیتے ہیں اور پھر بغیر ڈر کے آگے بول بھی دیتے ہیں. والشیطان لما کفر واستکبر وترک مسئولیتہ صار اکبر مضل ومفسد فی العالم. اور شیطان نے جب کفر اور تکبر کیا اور اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو وہ اس جہان میں سب سے بڑا گمراہ کرنے والا اور فساد پھیلانے والا ہو گیا. فاستحق الطرد والابعاد واللعنۃ والعذاب العلیم. تو وہ اس بات کا مستحق ٹھہرا کہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور دور کر دیا گیا اور اس پر لعنت کر دی گئی اور اس کو دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرایا گیا. فکل من ترک مسئولیتہ من البشر صار من اتباع الشیطان. تو انسانوں میں سے جو بھی کوئی اپنی ذمہ داری چھوڑ دے گا وہ شیطان کے پیروکاروں میں سے ہو جائے گا. یتعلم الضلال, وہ گمراہی کی تعلیم حاصل کرے گا. وَيَعْمَلُ بِالضَّلَالِ, اور وہ گمراہی پر عمل کرے گا. وَيَدْعُو إِلَى الضَّلَالِ وَالنَّارِ, اور وہ گمراہی اور جہنم کی طرف دعوت دے گا. كما قال سبحانہ, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو, وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں. یعنی شیطان کی دعوت تو یہ ہے, ہم کتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں شیطان نے مجھے بھلوا دیا, شیطان نے مجھے بھٹکا دیا, شیطان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اتنا انجوائبل نہیں ہے سیناریو کہ آپ یہ کہہ کے کہ میں نے یہ غلطی اس لیے کی. ٹھیک ہے شیطان نے ہی بھلوایا ہوگا لیکن اب بھولے تو نہیں رہنا نا, واپس پلٹنا ہے. اور اگر نہیں پلٹیں گے اور اسی کے پیچھے چلتے رہے تو وہ تو کسی کھڈے میں جا گرے گا اور لے گرے گا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. والعقل حين ينعزل عن منهج الله بعيدا عن الوحي فإنه حينئذ يتعرض للضلال والانحراف وسوء الروية وفساد العمل. یہ رؤیہ نہیں ہے، رویہ. اور عقل جب اللہ کے دستور اور منہج سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور وحی سے دور ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ گمراہی اور انحراف اور بری سوچ اور عمل کی خرابی کا نشانہ بن جاتی ہے. فَيَرْتَادُ التَّجَارِبَ پھر وہ عقل تجربات چاہتی ہے، یعنی وحی سے دوری ہوئی اور تجربوں کا موقع ملا. وَيُغَيِّرُ الْأَحْكَامِ اور شرعی احکام کو بدل دیتی ہے یہ عقل. وَيَتَخَبَّطُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور عقل اندھی اونٹنی کی طرح دائیں بائیں ٹھوکرے کھاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے چلتی ہے. وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يُحَطِّمُ كَائِنَاتٍ بَشَرِيَّةً عَزِيزَةً وَيُدَمِّرُ أَجْهِزَةً إِنسَانِيَّةً كَرِيمَةً اور اس تمام صورتحال میں وہ بہت سی انسانی قیمتی چیزوں کو توڑ پھوڑ کے تباہ کر دیتی ہے، یعنی نظریات، عقائد، اخلاق وغیرہ. اور وہ انسانی قیمتی یعنی انسانی قیمتی کائنات کی شاندار مشینری کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. یعنی انسان کی قیمتی جو کائنات ہے اللہ نے جو بنائی ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْوَحْيَ الْإِلَٰهِيَّ كَلَكَفَ الْبَشَرَ هَٰذَا الشَّرَّ كُلَّهُ اور اگر عقل وحی الہی کی پیروی کرتی تو انسان کو اس سارے شر سے کفایت کرتی، شر سے بچ جاتا انسان. وَجَعَلَ التَّجَارِبَ وَالتَّقَلُّبَاتِ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْآلَاتِ اور وہ اپنے تجربات اور تغیرات کو دنیاوی چیزوں اور آلات میں استعمال کرتی، یعنی عقل پھر کہیں اور لگتی کسی پروڈکٹیو دنیاوی کام میں، اور یہی اس کا قدرتی میلان ہوتا ہے. وَهِيَ مَجَالُهُ الطَّبِيعِيُّ یہی اس کا قدرتی میلان ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرے. وَالْخَسَارَةُ فِي النِّهَايَةِ مَوَادٌ وَأَشْيَاءٌ لَيْسَ لَهَا أَنفُسٌ وَأَرْوَاحٌ آخر میں خسارہ اس دنیاوی مواد اور اشیاء کا ہوتا ہے جن کے نفس اور روحیں نہیں ہوتی، یعنی چیزوں کی تباہی ہوتی تو وہ انسان دوبارہ ٹھیک کر لیتا ہے لیکن ایمان اور دین کے نقصان سے بچ جاتا ہے. یعنی اگر عقل دنیاوی چیزوں میں لگ جاتی، دنیا کے کاموں میں لگ جاتی تو دین کا نقصان نہ ہوتا، ٹھیک ہے، نہ ایمان کا نقصان ہوتا، نہ عقیدے کا ہوتا، نہ شریعت کے احکام کا ہوتا. کب؟ جب عقل دنیا کے کاموں میں لگ جاتی اور دین کے کاموں کو وحی الہی کے تابع کر لیتی. فالعقل وحدہ قاصر یتقلب ویضطرب تحت ضغط الشہوات والاہواء بس اکیلی عقل قاصر ہے کہ وہ لذتوں اور خواہشات کے دباؤ کے تحت ادھر ادھر پریشان ہو کر بھٹکتی ہے. فلا بد له من ضابط تو اس کے لیے کوئی ایک کنٹرول کرنے والی ضابط چیز ہونی چاہیے. یضبطه ویحرسه ویرجع الیہ وهو الوحی جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، منظم کرے، اس کی حفاظت کرے اور اس کو اس کی طرف لوٹا دے، اور وہ ہے وحی الہی. ٹھیک ہے، یعنی عقل کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وحی الہی. وہ کیا کرے گی؟ اس کو آرگنائز کرے گی، اس کو پروٹیکٹ کرے گی اور اس کو اصل کام پہ لگا دے گی. فالعقل یضل والفطرۃ وحدھا تنحرف بس عقل بھٹک جاتی ہے اور فطرت اگر اکیلی ہو تو اس میں بھی انحراف پیدا ہو جاتا ہے. ولا عاصم لعقل ولا لفطرۃ الا یکون الوحی هو الرائد الہادی اور عقل اور فطرت کو تحفظ دینے والی کوئی چیز نہیں مگر ایک ہی کہ وحی الہی اس کی رہبر و رہنما ہو. ٹھیک ہے، یعنی فطرت بھی مسخ ہو جاتی ہے اگر وحی الہی کا نور نہ اس پہ پڑے، اور عقل بھی بھٹک جاتی ہے، منحرف ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس وحی الہی نہ ہو.
فهو النور الذي يهدي الى الحق والى صراط مستقيم كما قال سبحانه، بس یہ وہی نور ہے جو حق کی طرف دعوت دیتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ وہ حکم ہے جس کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کا راستہ چھوڑ کر اور رستوں پہ نہ نکلو ورنہ بھٹک جاؤ گے، اور بھٹکنے کا انجام بڑا نقصان دہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ والدین یاتی فی حیاتنا بقدر التضحیۃ من اجلہ بالانفس والاموال، اور ہماری زندگی میں دین اسی مقدار پہ آتا ہے جتنا ہم دین کے لیے جان اور مال و شہوات والاوقات والاوطان، خواہشات، اوقات اور وطنوں کی قربانی دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں دین اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم دین کے لیے اپنی جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، خواہشات، اوقات اور وطن قربان کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہاسٹل کی بچیاں انہوں نے اپنا وطن قربان کیا ہوا ہے نا، یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، خواہشات قربان کی ہوئی نا کہ ان کو سیل فون نہیں ملتا، اوقات قربان کیے ہوئے، نیند کم کی ہوئی ہے، کس لیے؟ دین سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کے لیے، اسے آگے سکھانے کے لیے۔ تو اتنا ہی، جتنی آپ قربانی کر رہے ہیں نا اتنا آپ کو ملے گا، اور جو اس درجے کی قربانی آپ کے ساتھی نہیں کر رہے نا، جو گھروں میں عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو اتنا نہیں ملے گا جو اتنا آپ کو ملے گا۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا، اور اگر وہ قیمت ہم نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ مثلا آپ بازار میں گئے ہیں اور آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی، کوئی کپڑا پسند آ گیا، اور آپ کہتے ہیں میں نے یہ لینا ہی لینا ہے، وہ کہتا ہے اتنی قیمت لاؤ، آپ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے میرے پاس بس، لیکن میں نے لینا، وہ ایسے مفت میں دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا، قیمت دینی پڑتی ہے۔ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا نہیں، دینا پڑتا ہے۔ کھو جاتی ہے چیز، وہ تو ختم ہو جاتی ہے نا، کہیں گم گئی، لیکن دینا کیا ہے کہ اس کا بدلہ پھر آپ کو مل رہا ہے۔ فَنُضَحِّي بِالدُّنْيَا مِنْ أَجْلِ الدِّينِ، بس ہم دین کی خاطر دنیا قربان کر دیں گے۔ وَبِالشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِ الْأَعْمَالِ، اور نیک اعمال کی خاطر خواہشات کی قربانی دیں گے، جیسا کہ آج آپ نے کیسے دی ہوئی ہے قربانی؟ خواہشات کی، نیند قربان کی۔ کتنے بجے اٹھے تھے ہاسٹل کے بچے؟ 2 بجے، سبحان اللہ۔ سوئے کب تھے؟ 10 بجے؟ 10-11 بجے سوئے، 2 بجے اٹھ گئے۔ کسی خواہش کی قربانی کی؟ وہ کون سی خواہش تھی؟ نیند۔ اچھا، پھر رکھ لیا روزہ، کسی خواہش کی قربانی کی، اور وہ ہے کھانا۔ تو آپ خود سوچئے کہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے کوئی جب تک اپنی خواہشات کی قربانی نہ دیں۔ واللہ یرضی عنا بقدر قوت الدین فی حیاتنا، اور اللہ ہم سے اتنا ہی راضی ہوتا ہے جتنا ہم اپنی زندگی میں دین کو مضبوط کرتے ہیں۔ جتنا جتنا دین میں آپ پختہ ہوتے جاتے ہیں اتنا اتنا اللہ آپ سے راضی ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا قربان کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے اور کیا لینا ہے، کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے۔ بس آخری جملہ کر کے میں چھوڑتی ہوں۔ وَإِذَا فَكَّرْنَا فِي الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ، اور جب ہم موت اور آخرت کے بارے میں غور کرتے ہیں، وَتَذَكَّرْنَا نَعِيمَ الْجَنَّةِ وَعَذَابَ الْآخِرَةِ، اور ہم جنت کی نعمتوں اور آخرت کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، سَهُلَ عَلَيْنَا التَّضْحِيَةُ بِالدُّنْيَا، تب ہمارے لیے دنیا کی قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے کہ ہمیں آخرت میں مل جائے گا اس کے بدلے میں، وہاں تو آرام ہی آرام ہے۔ الجزاء من جنس العمل، آج کھانا قربان کریں گے تو اس کے بدلے آپ کو کوئی کھانا نہیں ملے گا وہاں۔
کون جزا دے گا اس کی؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. کتنا؟ لا تعلم نفس ما اخفی لهم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. وہ چھپا کے رکھا گیا، سرپرائز ہے. سرپرائز کا مزہ زیادہ آتا ہے نا. سہل علینا التضحیۃ بالدنیا وامتثال اوامر اللہ وتقدیمها علی ما سواها. تب ہمارے لیے دنیا کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور ان اعمال کو باقی سب چیزوں پر پرائرٹی دینا آسان ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان کو آخرت اور موت یاد رہتی ہے نا تو انسان کی پرائرٹیز بدل جاتی. پھر ان کاموں کے لیے وقت بھی نکل آتا ہے جو آخرت میں کام آنے والے، کیونکہ سودا وہاں کر لیا نا. قربانی بھی دینا آسان ہے، کچھ مال کی، کچھ وقت کی، کوئی نیند کی، کوئی آرام کی. انسان خوشی سے کرتا ہے کیونکہ اس کا بدلہ مجھے آگے ضرور ملے گا. اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے؟ اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے؟ اللہ کے پاس دینے کو ہے؟ اس کے فیصلوں کو کوئی اور بدل سکتا ہے؟ نہیں. بس پھر یقین کے ساتھ چلتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. جو نیک عمل ہے اور جو قربان کرنا پڑتا ہے کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بدلہ بہت عظیم الشان ذات نے دینا ہے اور وہ معمولی بدلہ نہیں ہے. بندوں سے، اور ایک بات، اخلاص آ نہیں سکتا جب تک آپ بندوں سے توقعات ختم نہیں کرتے کہ وہ آپ کو کچھ دیں اور اپریشیٹ کریں. جس نے اللہ سے لینے کا کر لیا نا وہ نفع میں رہ گیا. چلیے آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے تو آپ کی چھٹی ہے، آرام فرمائیں گے آپ اور گھروں میں ہوں گے. اگر آپ چاہیں تو میں آن لائن پڑھا سکتی ہوں اسی ٹائم پر. عید تو نہیں ہے نا، عرفہ کا دن ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بس کسی کو آن لائن کرنا ہوگا. کچھ لوگ آ سکتے ہیں، اچھا کچھ لوگ کریں، ہم آ بھی جائیں گے. کیونکہ دیکھیں جمعہ پڑھنے تو آتے ہی ہے نا، جمعہ تو پڑھیں گے نا. تو جنہوں نے جمعہ پڑھنا نا وہ 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں، تو میں بھی آ جاؤں گی انشاءاللہ، تو ہم پڑھ لیں گے. تو دعوت عام ہے، جس نے آنا آ جائے. لیکن کچھ لوگوں کو پھر قربانی کرنی پڑے گی، بس یہ جگہ 1 گھنٹہ پہلے کھولنی پڑے گی. ٹھیک، اوکے. اور باقی لوگ آن لائن گھروں میں سنیے گا، بڑا دیکھیے کیسے ہوتا ہے. آپ لوگ اب ماشاءاللہ ہو چکے ہیں. جی اس کو میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. ذرا سی ابھی آپ کا ٹائم چاہیے مجھے. الہدا انٹرنیشنل اسکول کے حفظ سیکشن میں 6 سیکشن گرلز کے ہیں. اچھا، حفظ سیکشن میں 6 سیکشن گرلز کے ہیں جن میں تقریباً 60 بچیاں حفظ کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ پشاور، سی بی آر، فیصل آباد، کراچی، سیالکوٹ میں بھی حفظ برانچز ہیں. آج تقریباً 40 بچیوں کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے جنہوں نے 5، 10، 15، 20 اور 25 پارے حفظ کر لیے ہیں اور ان کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر، گرینڈ ٹیسٹ کلیئر کر لیے ہیں. ہر 5 پاروں کے بعد گرینڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں. تو وہ بچیاں آج آئی ہوئی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ یہاں سٹیج پہ آ جائیں تو آپ کی عزت افزائی کر دی جائے، آپ کو تھوڑا سا انعام دے کے، تاکہ ان کی چھٹیاں ہو رہی ہیں نا تو گھروں میں جانے سے پہلے کچھ کما کے جائیں. اچھا باقی لوگ ذرا تکبیرات پڑھیں کیونکہ تکبیرات کا موسم ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ان بچوں کو یہ سین اور یہ آواز یاد رہے گی جو ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوگی. ان میں سے ایک بچی نے مکمل کیا تھا آج ہی، اور باقیوں کے مختلف گریڈ تھے. تو بہرحال اللہ سبحانہ، یہ رشک آتا ہے نا دیکھ کے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہ ساتھ ہی قبر میں جائے گا اور حشر کے دن. تو جتنا بھی چلے، سارا نہیں بھی کر سکتے، جتنا بھی کر سکتے، کچھ نہ کچھ ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے. جیسے حج پہ جانے کی خواہش ہوتی ہے نا، ایسے یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے سینے میں قرآن محفوظ ہو اور ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرما. اوکے، آپ جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.